میرے دوستو، ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کوئی اور ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہم اسلام کے کلچر کو فالو کریں گے، ہم کسی اور کلچر کو فالو نہیں کریں گے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اپنی بچی کا رشتہ کریں یا نکاح کریں تو اپنی بچی سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کریں کہ بیٹا میں فلاں جگہ پہ آپ کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا اس بات پر آپ راضی ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کی بچی راضی ہو وہاں آپ رشتہ کر دیں، نکاح کر دیں، لیکن اگر آپ کی بچی راضی نہ ہو وہاں رشتہ ہرگز نہ کریں۔ یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ شریعت نے اس بچی کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کا نکاح کریں جہاں وہ رضامندی کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 2، جب آپ اپنی بچی کا رشتہ کریں تو خاندان دیکھ کے رشتہ کیا کریں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ خاندان اچھا ہو وہاں رشتہ کریں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی خاندانوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ نہیں دوستو، خاندانوں میں یہ بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ جو ترتیب بنائی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر کے خاندان میں اگر آپ نکاح کریں تو وہ جائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن آپ خاندان کو دیکھ کے نکاح کریں، خاندان کو شرافت کے اعتبار سے دیکھیں، اس کی عزت اور وقار کے اعتبار سے دیکھیں، تو خاندان دیکھ کے اپنے بچی کا رشتہ کریں۔ نمبر 3، جس لڑکے کے ساتھ آپ بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کے پیشے کو دیکھ کے نکاح کریں۔ یہ دیکھ کے نکاح کریں کہ جس بچے کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں وہ بچہ آپ کی بچی کو کھلا بھی سکتا ہے یا نہیں، اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے نان نفقے کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ آپ کی بچی کو کھلا ہی نہیں سکتا تو پھر آپ کی بچی کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ تو نمبر 4، اپنے بچی کا نکاح کرنے کے لیے اسلام کو دیکھیں کہ اس بچے کے ساتھ ہم نکاح کر رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ دینداری کو دیکھ کے نکاح کریں کہ یہ بچہ کتنا دیندار ہے۔ یاد رکھیں اگر وہ بچہ دیندار ہوا تو اس کو پتا ہوگا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، ماں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں۔ وہ ان سارے حقوق کو جانتا ہے، اس لیے وہ آپ کی بچی کو اچھے طریقے سے رکھے گا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو آپ ضرور دیکھیں نکاح کرنے سے پہلے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔